مرزا غالب اردو ادب کے ایک ایسے شاعر ہیں جس نے اردو ادب کو عقل و شعور، فلسفہ اور غور و فکر کی روشنی عطا کی۔ غالب سے پہلے اردو زبان کی شاعری کے پاس صرف دل تھا اور مرزا اسد اللہ خان غالب نے ذہن بھی عطا کر دیا۔ غالب کی شاعری میر تقی میر کی شاعری کی طرح سادہ اور آسان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود غالب کو سب لوگ جانتے ہیں۔ غالب کی شاعری میں انسانی نفسیات سے واقفیت کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ غالب کا ہاتھ انسان کی نبض، دل اور دماغ پر رہتا ہے اور انسان کے دل کی دھڑکنوں کو بیان کرنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، دل ستم زدہ تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ غالب 19ویں صدی کے ایک ایسے شاعر ہیں جو پوری 20ویں صدی پر بھی چھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غالب نے شعر اور نثر دونوں میں فکر و نظر کے ایسے آسمان پیدا کیے جو پڑھنے والا حیران اور دنگ رہ جاتا ہے۔ غالب عرض کرتے ہیں، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کی رات کو طلوع فجر سے 2 گھنٹے پہلے اکبر آباد یعنی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرزا عبداللہ بیگ خان راجے کی ملازمت میں تھے اور ایک فوجی لڑائی میں مارا گیا۔ اس وقت غالب کی عمر صرف 5 سال تھی۔ جب غالب 9 سال کے ہو گئے تو ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرزا غالب نے آگرہ کے مشہور مسلم خلیفہ محمد معظم سے تعلیم پائی۔ عربی جیسا کہ وہ کہتے ہیں شرح میاں عامل تک پڑھی۔ فارسی سے غالب کی طبیعت کو خاص مناسبت بھی تھی۔ 1811 میں ایک ایرانی نو مسلم ملا عبدالصمد سیاحت کے لیے ہندوستان آئے اور 2 برس آگرہ اور دلی میں غالب کے پاس ٹھہرے رہے۔ غالب نے اس عالم دین کی صحبت سے بہت فائدہ اٹھایا۔ مرزا غالب نے 10 یا 11 برس کی عمر میں اشعار کہنا شروع کر دیا تھا۔ اردو غالب کی مادری زبان تھی۔ غالب نے پہلا شعر اردو زبان میں ہی کہا تھا، لیکن غالب نے فارسی زبان کے شاعروں کا کلام بھی بڑے ذوق و شوق سے مطالعہ کر دیا تھا، جن میں اسیر شوکت بخاری، بیدل عظیم آبادی شامل ہے۔ غالب کے بارے میں ایک کہانی بہت مشہور ہے۔ نواب حسان الدین حیدر خان نے غالب کے کلام کا ابتدائی نمونہ میر تقی میر کو دکھایا تو میر صاحب نے عرض کیا کہ اگر اس بچے کو ایک اچھا استاد مل جائے تو یہ ایک بلا کا شاعر بن سکتا ہے، لیکن مولانا غلام رسول مہر نے اپنی دیوان غالب کی تشریح میں اس بات کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ 10 اگست 1810 کو جبکہ غالب کی عمر صرف 13 سال تھی، نواب الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے شادی کر دی گئی اور غالب نے دلی میں مستقل سکونت اختیار کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دلی میں ملک کے بہترین پڑھے لکھے لوگ رہا کرتے تھے اور ہر طرف علمی ادبی مجلسیں جم رہی تھی۔ دلی کی فضا نے غالب کی شاعری کو آسمانوں تک پہنچانے میں بڑی مدد کی اور غالب کی مالی حالت کبھی بھی اچھی نہیں رہی۔ غالب کی فضول خرچیوں نے انہیں مقروض بھی کر رکھا تھا۔ ان کی عمر کا ایک حصہ اپنی آبائی پنچھل بحال کرنے کی کوششوں میں صرف ہوا، مگر غالب کو اس میں کبھی بھی کامیابی نہ ملی۔ 1850 میں آخری مغل بادشاہ بہادر خان ظفر نے انہیں آل تیمور کی تاریخ لکھنے پر مامور کیا اور 50 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا۔ 1854 میں ولی عہد مرزا فخر غالب کے شاگرد ہوئے اور انہوں نے 400 روپے ماہانہ تنخواہ مقرر کر دی، مگر 1856 میں مرزا فخر کا انتقال ہو گیا
اور ساتھ ہی یہ تنخواہ بھی بند ہو گئی۔ پھر 1857 کے ہنگامے میں مغلیہ سلطنت کی بساط ہی الٹ گئی اور وہ وظیفہ بھی بند ہو گیا جو غالب کو شاہی قلعے سے ملا کرتا تھا۔ 19 اکتوبر 1857 کو غالب کے بھائی مرزا یوسف بیگ نے دیوانگی کی حالت میں انتقال کیا، جس کا غالب کو بہت صدمہ تھا۔ نواب یوسف علی خان رامپور نے ان کے لیے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا جو انہیں تا حیات ملتا رہا۔ 1866 سے ان کی صحت خراب ہونے لگی۔ شراب نوشی کی کثرت نے ان کی صحت کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا تھا اور 15 فروری 1869 کو مرزا اسد اللہ خان غالب اس دار فانی سے انتقال کر گئے۔ غالب کی اردو تصانیف میں عود ہندی، اردو معلی، لطائف غیبی، تیغ تیزنامہ غالب اور دیوان غالب اردو شامل ہے، جبکہ فارسی میں مجموعہ قصائد، پنج آہنگ، مہر نیمروز، قاطع برہان اور فارسی دیوان شامل ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کرنا بھی نہ بھولیے گا تاکہ YouTube میں اس ویڈیو کو ریچ ملے۔